جہاں سے بہت زیادہ ہٹ ہوا نا وہ ہوا محترمہ وینا ملک صاحبہ والا. پھر اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا قندیل بلوچ والا. حریم شاہ کا آپ کا جو ہے وہ ایک بہت اسکینڈل ہائپ پہ گیا تھا کہ آپ لوگ ایک ہوٹل کے روم میں ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ پہ تھپڑ مار دیتی ہیں. حریم شاہ صاحبہ سے جو میرا تعلق تھا وہ 2.5-3 سالوں سے تھا. کون سی نشیلی آنکھیں جو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے بل پاس کیا گیا ہے کہ میل لڑکا آپس میں شادی کر سکتے ہیں, لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. شیخ رشید اور بلاول بھٹو کی شادی اس بل کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آپ کا اپنا ہی کہنا ہے کہ شادی ایک اور نکاح 4. شادی اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں نکاح پڑھ دوں گا. ساتھ ہی انہوں نے اینک لگا دی, دبنگ بن کے بیٹھ گئے ہیں. میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب کسی بچے کو جناب مجبور کر کے یہ کہوں کہ مجھ سے نکاح کر لو. میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب کسی کے ساتھ زبردستی کروں یا کسی کو نقصان پہنچاؤں. مفتی عبدالقوی صاحب پیدا تو ہوئے میل. میں مفتی عبدالقوی 65 سال کی عمر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں جی میں اپنے جنس کو بدلتا ہوں. آج کے بعد مفتی عبدالقوی صاحبہ کہا جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ علی. اور اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کو کسی بھی انٹروڈکشن کی وہ محتاج نہیں ہے. ہم لوگ اکثر ان کو پہلے دیکھتے تھے اسکینڈلز میں, تو میں نے سوچا کہ ان سے جان لیتے ہیں کہ اتنے دن وہ کہاں پر غائب رہے. جو ان کے اسکینڈل آتے تھے, جو ان کے اوپر کیس چل رہے تھے, وہ کہاں پر غائب ہو گئے. اور آج کل ایک نیا بل پاس ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. تو یہ جی مفتی ہیں, ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی بات یہ ہے کہ جو آدمی میری طرح خوش نصیب ہوتا ہے نا, وہ جلوت میں ہو تو الحمدللہ آپ کی سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا جناب وہ بنتا ہے. اور اگر میں خلوت میں چلا جاؤں تو الحمدللہ میرا اپنا مدرسہ, میری اپنی خانقاہ, میرے اپنے بچے, پھر بچوں کے بچے. تو اس طریقے کے اوپر میں جب 8-9 مہینے خلوت میں رہا تو الحمدللہ میں نے اپنے سارے جو معاملات تھے زرعی رقبے کے بارے میں, پراپرٹیز کے بارے میں, بچوں کے ساتھ محبت, اسی طرح بچوں کے بچے, تو مانا یہ ہے. اور پھر اس دوران جو میں نے سب سے بنیادی کام کیا وہ یہ کیا کہ 2 رسالے اہل فتویٰ علماء کے لیے لکھے, اور بڑے یوں سمجھے کہ انتہائی مفید. میں اگر کہوں کہ ایک سیکنڈل کیا ہے, 1 2 3 سیکنڈل اگر آ گئے. اور میں بہت سال پہلے سے کہہ رہا تھا, 1998 میں میں نے کہا کہ میرے معلومات کے مطابق 80 سے 90 ہزار سے زیادہ اب تک سیلفیاں اور تصویریں جو ہیں میرے ساتھ خواتین و حضرات کے بنے ہیں. جہاں سے بہت زیادہ ہٹ ہوا نا وہ ہوا محترمہ وینا ملک صاحبہ والا. ہاں جی, وینا ملک. وہ جب وہ بگ باس سے واپس آئیں اور میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی لائیو پروگرام میں, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا کام کیا. بڑی اچھی میری گفتگو ہوئی, اخلاق کے تناظر کے اندر قدر عمدہ گفتگو ہوئی کہ وینا ملک صاحبہ رونے لگ گئیں. پھر اس کے بعد جناب ان کا میرا ایک تعلق رہا, اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو بچے دے دیے. پھر اس کے بعد وہ بچہ جناب حافظ قرآن بن گیا. اب وہ ماشاءاللہ گھریلو خوبصورت زندگی گزار رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا قندیل بلوچ والا. قندیل بلوچ والی جو ہے چونکہ اب دنیا میں نہیں رہی محترمہ, میں اس کو اس لیے شکوہ نہیں کرتا کہ اس نے میرے اوپر کوئی ایسی بات نہیں لگائی جو خلاف شریعت ہو. کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو جی روزہ نہیں تھا, تو ویسے میں سفر میں تھا, کراچی میں تھا, چلو اس کی بات میں مان لیتا ہوں. مفتی عبدالقوی نے کوک پی, میرا خیال میں کوک پینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہا کہ مشروب مغرب پیا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب نے میرے ساتھ سگریٹ پی, شکر ہے یہ نہیں کہا کہ جناب آئس استعمال کی یا فلاں نشہ استعمال کیا یا جناب فلاں قسم کے جتنے آج کل کے نشے ہوئے ہیں, کوئی چارس کو فلاں کوئی فلاں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. وہ بیچاری 26-28 دنوں کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو کے جنت میں چلی گئی, شہادت اس نے پا لی. اچھا, حریم شاہ کا آپ کا جو ہے وہ ایک بہت اسکینڈل ہائپ پہ گیا تھا کہ آپ لوگ ایک ہوٹل کے روم میں ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ پہ تھپڑ مار دیتی ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور اب وہ کیس بھی ان پر بنا تھا, ان کو کافی سارے لوگوں نے پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آ سکی. لیکن اب ماشاءاللہ سے شادی کر کے اپنی زندگی گزاری ہیں. اس کیس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ اس نے میرے کو تھپڑ نہیں مارا. وہ ایک بچی اور تھی جس کا نام عائشہ تھا. وہ جب تیزی میں آئی نا تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں حلفاً کہ انہوں نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا. میں پلنگ پہ بیٹھا تھا, جیسے آئی تو انہوں نے یوں کیا, سیلفی بنی, تصویر بنی, سمجھے 2 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں. پیچھے میں نے دیکھا تو مجھے دروازے پہ نظر آئیں محترمہ حریم شاہ صاحبہ. حریم شاہ صاحبہ تو تھی تصویر بنانے والی. باقی حریم شاہ صاحبہ سے جو میرا تعلق تھا وہ 2.5-3 سالوں سے تھا. تو میں تو صرف ان کا 2 وجہ سے احترام کرتا تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ سید زادی ہے, دوسرا اس وجہ سے احترام کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی میں نے 5 سال دینی مدرسے میں پڑھا ہے. تو انہوں نے وہ مختلف جو میری گفتگویں تھی نا, ان کو جو 2-2.5-3 سال میں مختلف موقعوں پر ہوتی رہی,
انہوں نے اس کو جوڑ دیا. لیکن میں بڑا اس سے کہوں گا، افسوس کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا ان کا مقدر. میں جس ملک میں گیا ہوں خلیج کے، انہوں نے کہا جی اس ملک میں محترمہ کے لیے بین لگا دیا گیا ہے ان کے اپنے حرزہ سرائی اور ان کی گفتگو کی وجہ سے. اچھا سر، آپ جب اسکینڈلز آپ کے اوپر بنتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تاکہ ان کو فیم مل سکے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ شعبے سے وابستہ ہیں. مفتی عبدالقوی کے ساتھ جو بیٹھے گا، مفتی عبدالقوی کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے گا، مفتی عبدالقوی پہ جو الزام لگائے گا، وہ ہٹ ہوگا یا مفتی عبدالقوی ہٹ ہوگا؟ اب رات میں ایک بہت بڑے کیفے میں گیا، ایسے میں داخل ہوا تو وہ تو سارے ٹک ٹاکرز وہاں جمع تھے، 1 2 3 4. بہرحال جتنی دیر میں بیٹھا رہا تو وہ جناب اسی طرح 2 منٹ 3 منٹ کے وقفے سے وہ سارے سیلفیاں اور تصویریں بننے لگی. ایک بچی نے جناب بڑی جرت کے ساتھ آ کے جناب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا میری بیٹی بات سنو، مفتی عبدالقوی کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، مفتی عبدالقوی کا تو نواسہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہے. مفتی عبدالقوی تو 65-66 سال کی عمر میں ہے، پرسکون زندگی گزار چکے ہیں، عزت مل چکی ہے، شہرت مل چکی ہے. مسئلہ تمہارے لیے ہے، کیا تم نے مستقبل میں شادی نہیں کرنی؟ اگر سسرال والوں نے کہا دی یہ وہی بچی ہے جو مفتی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اس میں مفتی صاحب کا تو کوئی جرم نہیں. 1 سیکنڈ کے اندر اگر وہ ہاتھ رکھ کے اس نے تصویر بنا لی ہے تو اس پر مجھے بتائیں کہ اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر یا شرعی طور کے اوپر میرے اوپر کیا جرم ہے؟ مولوی لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھتے ہیں، میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں تو یہ ایک اینک جو ہے وہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سی نشیلی آنکھیں جو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں چھپانا چاہ رہا. اور الحمدللہ بات یہ ہے کہ چونکہ صبح سے لے کے شام تک میں آج انہی ٹی وی کے پروگراموں میں رہا تو یہ تو دن کی ہے اور ٹھنڈی اینک ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر اینکیں جناب الحمدللہ میرے پاس بہت ساری ہیں، میں بالکل آنکھیں نہیں چھپانا. اینک لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ لڑکیوں کو فلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اینک لگانا آپ کا شوق ہے؟ کیا وجہ ہے اینک لگانے؟ نہیں، یہ واسکٹ، یہ ٹوپی اور یہ اینک مفتی عبدالقوی صاحب کو 1 سیکنڈ میں پہچانا جا سکتا ہے ان 3 چیزوں سے. جب میری عمر 18-19 سال تھی تو نگاہ کے حوالے سے میں نے اینک لگانا شروع کی اور آج تک لگا رہا ہوں. واسکٹ جو ہے مختلف انداز کے میں پہنتا ہوں، جوانی میں بھی پہنتا تھا، اب بھی پہنتا ہوں. اسی طرح جناح کیپ ٹوپی پہلے دن سے میں پہن رہا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. اچھا مفتی جی، آج کل ایک گورنمنٹ کی طرف سے بل پاس کیا گیا ہے کہ میل لڑکا آپس میں شادی کر سکتے ہیں، لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں 2 باتوں کی تصحیح کر لیں. ایک تو بل یہ اب پاس نہیں ہوا، یہ 2018 میں ہوا ہے. پہلی بات، میں قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس بل کی وجہ سے 2 لڑکیاں آپس میں شادی کریں گی، 2 لڑکے آپس میں شادی کریں گے. اسی طرح ہمارے بہت سارے مذہبی لوگ جنون میں آ کے کہہ رہے ہیں وہ جی ہم جنس پرستی. تو میں نے کہا یار ہم جنس پرستی کا کیا معنی ہے؟ ہم جنس پرستی تو ایک مستقبل کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے، وہ تو خدا نخواستہ ایک لڑکا اور ایک دوسرا لڑکا ان کی آپس میں دوستی ہے، ایک ہی ادارے میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، خدا نخواستہ وہ بدکرداری بد اخلاقی کرنا چاہے تو یہ ہم جنس پرستی ہے. اسی طرح جناب بچیاں جو ہیں ایک ماحول میں رہتی ہیں، اکٹھے رہتی ہیں، اگر وہ اس طرح کی طرف جانا چاہتی ہیں تو وہ ہم جنس پرستی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بل کی وجہ سے ہم جنس پرستی کا خدشہ ہے. جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے جس پر ہماری ٹیم کام بھی کر رہی ہے وہ کلا حضرات کی، وہ یہ ہے کہ یہ چیز انتہائی خلاف حقیقت بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب پیدا تو ہوئے میل، میں مفتی عبدالقوی 65 سال کی عمر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں جی میں اپنے جنس کو بدلتا ہوں، آج کے بعد مفتی عبدالقوی صاحبہ کہا جائے مفتی عبدالقوی صاحب نہ کہا جائے تو معنی یہ ہے کہ یہ مجھے اختیار فطرت کی طرف سے بھی نہیں. فطرت تعین کرتی ہے کہ جیسے ہی ولادت کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے، مبارک ہو اللہ نے رحمت یعنی بیٹی دی ہے. اس کے بعد میں واللہ باللہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسی ہی بچیوں کو دیکھا ہے، بچی تو نہیں کہنی، خواتین کو دیکھا ہے، ایسے مردوں کو دیکھا ہے جو 3 بچوں کے باپ 4 بچوں کی ماں، اب وہ جناب اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی میں خواجہ سرا ہوں. میں نے اس سلسلے میں خواجہ سراؤں سے بھی بات کی. میں نے کہا آپ جو لوگ فطری طور پر پیدائش کے وقت خواجہ سرا ہو، اسلام اس کو مانتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جنس ہے، لیکن یہ اختیار مجھے نہیں کہ میں کچھ مدت تک تو فطری طور پر کیا رہوں، میل رہوں، پھر میں کہوں جی فیمیل. ایک بات. دوسری یہ خلاف حقیقت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مفتی عبدالقوی جناب میل ہونے کے باوجود کہے جی میں فیمیل ہوں، کٹی کی شکل لگوا کر، ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں میرے اندر رکھی ہیں وہ میل کی ہیں، جو آپ کے اندر رکھی ہیں وہ فیمیل کی ہیں. ٹیکے لگوانے سے یا اس طرح کرنے سے کوئی فیمیل میل نہیں بن سکتا، کوئی میل فیمیل. آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ کیا اس طرح کے ٹیکے لگوانے سے کیا فیمیل میل بن سکتی ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے منافی ہے.
پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایکٹ کوئی بل جو قرآن و سنت کے منافی ہو. اب یہ قرآن و سنت کے منافی کیوں ہے کہ میری وراثت ہے بحیثیت بیٹے ہونے کے, میں نادرہ میں لکھوا دیتا ہوں جی میں آج کے بعد محترمہ ہوں. اب پورا وراثت کا نظام میں نے تبدیل کر دیا, بیٹی کا حصہ اور ہے بیٹے کا حصہ اور ہے. اسی طرح محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے. مفتی عبدالقوی مرد ہونے کے حوالے سے ان خواتین کے لیے غیر محرم ہے. اب اگر میں محترمہ بن گیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے محرم اور غیر محرم کے پورے نظام کو تباہ کر دیا. حالانکہ میں حقیقت اس بات کو بتاؤں آپ کے پروگرام کے توجہ سے کہ جب یہ بل پاس ہوا ہے اس وقت اسمبلی کے اندر JHUI کے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کر رہے ہیں, PTI کے لوگ بھی تائید کر رہے ہیں. اب لوگوں کو آپ دھوکہ تو نہ دیں. اگر یہ منظور اسمبلی کی طرف سے ہو بھی گیا ہے تو ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ خدا رہا اس کو آئین پاکستان سے متصادم ہونے کی وجہ سے اس کو اڑا دیں. شیخ رشید اور بلاول بھٹو کی شادی اس بل کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ یقیناً کسی محترمہ سے ہوگی, اچھی جگہ پہ ہوگی, اور یقیناً انشاءاللہ اللہ ان کو آگے اولاد بھی دیں گے. اچھا, آپ کا نیکسٹ اسکینڈل, کیونکہ آپ کو اسکینڈل کا راجا بھی کہا جاتا ہے, اکثر آپ کے اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں, تو 3 سال تک تو اسکینڈل نہیں آیا, تو اب اگر اسکینڈل آئے گا تو کس لڑکی کے ساتھ آئے گا؟ میری بچی اس لائن کے اندر تو ہزاروں بچیاں لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آگے ان کا مقدر کہ وہ اس کو مثبت انداز سے لیتی ہیں یا منفی انداز سے لیتی ہیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ رات میں ایک جگہ پروگرام کے اوپر تھا تو وہ میں نے اس کو بیٹا سمجھا کیونکہ بال بھی اس کے چھوٹے تھے اور یہ اور وہ, تو میں نے اس کو ویلکم کیا, ہاتھ ملایا, خوش آمدید کہا, اس کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے جس طرح بیٹے کو آدمی کھڑا کرتا ہے. تو جب وہ تصویر ہو گئی تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ تو محترمہ تھی, بلکہ بچی تھی 16, 17, 18 سال کی. میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا آپ نے اس کے بال وہ کانوں کے اندر بالیاں نہیں دیکھی. چلو بہرحال اللہ کرے گا سکنڈل نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بچوں کو مزید شہرت دیں, مزید عزت دیں. اچھا مفتی جی, آپ کا اپنا ہی کہنا ہے کہ شادی 1 اور نکاح 4, شادی اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ پاکستان اور دنیا کے قانون کے مطابق جو ایک رشتہ جوڑا جائے اس کا نام ہے شادی. میں اس کے لیے کہتا ہوں, اس پر میرا رسالہ بھی آ رہا ہے, اس میں محترم اور محترمہ کی رضامندی, کم از کم 2 گواہ اور اعلان عام کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پوتے کی جناب شادی ہو رہی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کی شادی ہو رہی ہے, بارات ہو رہی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے, یہ شادی ہے. اور دنیا کے اب تمام تقریباً اسلامی ممالک میں حتیٰ کہ سعودیہ میں کوئی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا. کیا وجہ؟ وجہ یہی ہے کہ جناب پابندیاں اس قدر ہیں, اتنے سال قید ماں مشقت, اتنا جرمانہ, پھر جناب یونین کونسل, پھر مصالحاتی کمیٹی, پھر پہلی بیوی سے اجازت, پھر یہ پھر وہ, جبکہ قرآن نے نکاح کو بالکل آسان کیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے مطابق ہو وہ نکاح ہے, جو رواج کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو وہ شادی ہے. میں پچھلے دنوں دبئی کے اندر گیا تو بہت بڑے جناب وہاں پولیس کے افسر ہیں خلیجی, انہوں نے میرے اعزاز میں کھانا کیا اسی لیے کہ مفتی صاحب کا یہ فتویٰ آیا ہے, یہ فتویٰ ہے میرا. تو میں نے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں, تو میں نے ان کو مسکراتے ہوئے مختصراً یہ کہا, میں نے کہا کہ الزواج واحد, شادی تو ایک ہے جو میری ملکہ ہے, گھر میں ہے, جس سے بچے اللہ نے مجھے دیے. النکاح مثنا و ثلاث و رباع, قرآن کہتا ہے کہ نکاح 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بڑی جرأت کے ساتھ, صداقت کے ساتھ کہ شادی میری صرف ایک ہے. نکاح کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو شمار نہ کیا کرو. بے شمار ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ 2 درجن 3 درجن کہہ سکتے ہیں, ہاں کہہ سکتے ہیں آپ 2 درجن 3 درجن کہہ سکتے ہیں. تو جو آپ کی جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ کے 2-3 درجن نکاح بھی ہوئے ہیں؟ الحمدللہ, مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے. اور الحمدللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی کیا آپ نے ان کو کوئی موبائل فون دیا ہے, کیا ان کو بہت ساری پیسے دیے ہیں. میں نے کہا نا, میرے بریف کیس کے اندر پیسے ہوتے ہیں زیادہ اور میرے پاس موبائل بھی سادہ ہوتا ہے. جب خواتین کی ایک اپنی خواہش پر انہوں نے کہا کہ خوبی کیا ہے, میں نے کہا یہ مسکراتا ہوا چہرہ, زبان کا مٹھاس, پھر مفتی عبدالقوی جیسی شخصیت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قانونیہ کا شکل دے دیں, شرعی شکل دے دیں, تو میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے, ان کے لیے بھی خوش نصیبی ہے. اور میں اپنی نوجوان نسل کو کہوں گا کہ خدا را مفتی عبدالقوی کے اس بات کے اوپر عمل کریں کہ ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ رکھیں, مسکراتا ہوا چہرہ رکھیں اور درجن نکاح کریں. نہیں, ان کی تو پہلی شادی نہیں ہو رہی. مجھے تو اتنا افسوس ہے کہ اسلام آباد میں جاتا ہوں, لاہور میں آتا ہوں, فلاں علاقوں میں جاتا ہوں, لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی. 26 سال 28 سال 29 سال, مجھے دیکھ لیں, میری 19 سال عمر میں مجھے لڑکا ہی نہیں مل رہا. آپ کی عمر 19 سال ہے نا, تو ابھی میری خواہش یہ ہے کہ آپ مزید تعلیم حاصل کریں, مزید اپنی شخصیت بنائیں, مزید اپنی شہرت بنائیں. جب آپ کی عمر 23 سال ہو گئی اور میں زندہ و تابندہ رہا, پھر آپ مجھے بتانا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ کی شادی ہو جائے گی. بس میں نے کہیں اپنا تو نہیں کہنے لگے. نہیں, میں کسی کا, میں میری بات سنیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. میں نے کہا 2 سیکنڈ کی بات ہے, لا جبر ولا ضرر,
ज़बरदस्ती ना हो, किसी को नुकसान पहुँचाना ना हो। तो मेरे सर में दर्द है कि मैं जनाब किसी बच्चे को जनाब मजबूर करके ये कहूँ कि मुझसे निकाह कर लो। मेरे सर में दर्द है कि मैं जनाब किसी के साथ ज़बरदस्ती करूँ या किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। आप माशाल्लाह बच्चियों का मुस्तकबिल है। मेरी तो आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके हम उम्र आपको नौजवान अता फरमाए, आमीन उसके मुताबिक जीवन साथी अता फरमाए, आमीन वो आपके लिए रन मुरीद जो है वो ऐसा साबित हो, उससे अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना साले अता फरमाए, खुशियों के अंदर रहें। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का काम तो ये है कि जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं निकाह पढ़ दूंगा और साथ दुआ भी कर दूंगा कि अल्लाह आपका मुस्तकबिल अच्छा करे। आमीन। चले मैं अपने निकाह पे आपको बुलाऊंगी। आमीन 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 आमीन। और मेरा निकाह इस लिहाज से बड़ा मजबूत होता है कि मैं हमेशा हकमार के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी, ये मेरा आज तक जितने मैंने हज़ारों की तादाद में निकाह पढ़ाए हैं मुरीदीन के, दोस्तों के, अहबाब के, ये क्या है जी सोना दे दिया, फिर कल बेचारी बच्चे का सोना सारा ले लिया, फलां दे दिया, नहीं। मैं कहता हूँ मैं उस वक्त तक निकाह नहीं पढ़ूंगा जब तक इस मेरी बेटी के लिए आपकी हैसियत 5 मरले की है, 10 मरले की है, 15 मरले की है, कनाल की है, जब तक कोई प्रॉपर्टी प्लाट की सूरत में हो या कोठी की सूरत में हो, जहाँ मेरी बच्ची जा रही है, जिस जगह में जा रही है, जिस मकान में जा रही है, उसी की जनाब प्रॉपर्टी को मैं बतौर हकमार के लिखता हूँ, फिर निकाह पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। थैंक यू मुफ्ती साहब जी, आपने हमें थोड़ा सा इस्लाम सिखाया और अपनी ज़िंदगी हमारे साथ, ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं वो हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। साथ ही उन्होंने ऐनक लगा दिया, दबंग बन के बैठ गए हैं। चलें अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त और मुफ्ती जी को भी दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मुफ्ती साहब आपको कैसे लगे और कौन कौन अपना निकाह जो है वो मुफ्ती साहब से पढ़वाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।